له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما وعملا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق مشکل کشا داتا دستگیر حاجت روا ہے۔ اس کے بعد لا تعدادن گن درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یاد دلاتا ہے۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خوبصورت پہلو کا ذکر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اور شفقت کرنے والے بن کر آئے، اس لیے قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو عرب کے لیے یا مسلمانوں کے لیے یا فلانے قبیلے کے لیے، بلکہ
اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین کا لفظ بولا، تمام جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے۔ عرب جو تھے وہ بت پرستی کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے، پرستش کرتے، قبائلی تعصب تھا ان میں، طاقتور کمزور کو دبا دیتا، عورتوں کے حقوق کو دبایا جاتا، یتیموں اور غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا جاتا، معمولی باتوں پر سارا سال کئی سالوں تک جنگیں جاری رہتی۔ اسی طرح بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا کس گناہ کی وجہ سے تمہیں زندہ دفنا دیا گیا ہے۔ ایسے حالات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انسان کو انسان کی عزت سکھائی کہ کیسے عزت کرنی ہے، عورت کی عزت، یتیم کا حق اور غلاموں کا کیا حق ہے، کیسے سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ، پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق بھی، جانوروں کے ساتھ بے رحمی سے پیش نہیں آنا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ کا دل نرم ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ رب العزت نے نرم کر دیا۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے پاس نہ آتے، آپ کے ارد گرد نہ بیٹھتے، یعنی آپ کی دعوت کو قبول نہ کرتے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت طبیعت والے ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد نہ آتے۔ یعنی لوگوں کے دل سختی سے نہیں، محبت، حسن اخلاق کے ساتھ بدلے جاتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے گھروں میں اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کریں۔ اس لیے رب کا قرآن کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے کتنی فکر تھی، آپ کیسے رحمت ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان پر گراں گزرتی ہے، وہ تمہاری بلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور ایمان والوں کے لیے نہایت شفیق، مشفق تے مہربان ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسے امتی دے اتے مشقت نو برداشت نہیں کر دے۔ حریص علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت واسطے ہدایت دی فکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو۔ آئیے اس آیت کو اس حدیث کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قول ذکر کیتا، پھر عیسیٰ علیہ السلام دا۔ اللہ دا قرآن دا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہو من،
اے آیت دی تلاوت کیتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا قول ذکر کیتا، ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو انہیں عذاب دے، بے شک تیرے بندے نے، کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو نال کہندے نے اگر تو انہیں بخش دے تو بڑا حکمت والا دنا ہے۔ جدوں اے دو آیتاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیتیاں نے تے نال ہی اللہ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا لینے آسمان دی طرف، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے اللہم امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ جدوں اے منظر اللہ رب العزت نے ویکھیا تے اللہ رب العزت نے جبریل امین نو آکھیا اذهب الى محمد وربك اعلم فاسأله ما يبكيك۔ حالانکہ اللہ رب العزت جان دے نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہ رہے نے۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین آسمان تو بھیجیا، جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پوچھا جائے کیوں رو رہے نے، کی وجہ؟ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفیت بیان کیتی ہے، سارا واقعہ دسیا۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو جبریل امین کہندے نے، اللہ رب العزت نے جبریل امین نو کیا اے جبریل پھر جاؤ اذهب الى محمد فقل انا سنرزیق فی امتک ولا نسوک۔ جبریل امین پھر دوبارہ آسمانہ تے گئے نے، آسمانہ تو پھر واپس آئے نے تے آ کے آندے نے اے اللہ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کہندے نے تانوں کل قیامت والے دن تانوں راضی کر دیاں گے، تانوں پریشان نہیں کران گے، غمزدہ نہیں کران گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت واسطے رحمت بن کے آئے نے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اساں ویکھیا بھی نہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت واسطے دعا کیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے آکھیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تانوں اسی غمزدہ نہیں چھڈاں گے، تانوں پریشان نہیں ہون دیاں گے، تانوں راضی کر دیاں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس نے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ نو چکیا تے انہوں نے بوسا دیتا۔ ایک صحابی جڑا ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس کہندا ہے اللہ دے پیغمبر میرے تے 10 بیٹے نے، میں کدی انہوں نے بوسا نہیں دیتا۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ جیڑا رحم نہیں کرتا وہ تے رحم نہیں کیتا جاندا۔ یعنی بچوں سے محبت کرنا یہ بھی سنت ہے۔ ہم کبھی بچوں کی غلطی پر غصہ ہو جاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ذلیل بھی کرتے ہیں، بعض اوقات مارتے پیٹتے بھی ہیں، پیار کے ساتھ بھی سمجھانا چاہیے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، شفقت اور تربیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم اور مشفق تھے امت کے لیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نماز پڑھاتا ہوں، میں نماز پڑھاتا ہوں، نماز میں میرا دل کرتا ہے میں قرآن مجید کی زیادہ آیات کی تلاوت کروں، اچانک میرے کانوں میں بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں نماز نو ہلکا کر دینا اس کر کے کہ بچہ روندا پیا ایدی ماں نو تکلیف ہوئے گی. ان بچوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے. اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی 10 سال خدمت کیتی ہے. 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کیتی ہے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں اف تک نہیں کیا تے اے بھی نہیں کیا کہ اے کام کیتا ہی تے اے کام کیوں نہیں کیتا. اینی گل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے بچوں کے لیے بھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی وچ تشریف فرمانے ایک بدو آندا ہے. آپ بدو آندا ہے آ کے نہ انہیں مسجد کے کونے وچ پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے. صحابہ جڑے نے ادھر نو دوڑے نے کہ انہوں روکیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو منع کر دیتا ہے کہ انہوں پیشاب کرن تو انہوں روکیو نہ. جدوں اس بدو نے انہیں پیشاب کر لیا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں اپنے کول بلایا بلا کے انہوں سمجھایا کہ مسجد خانہ خدا ہے اتھے اللہ دی عبادت کری دی ہے گندگی نہیں پھیلائی دی. تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی دا ڈول منگوایا تو اس گندگی دے اتے بہا دیتا. سانوں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر مسجد دا سین پکا یا کچا انہوں تو دیتا جائے پانی سٹ کے انہوں باہر نکال دیتا جاوے انہوں. اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین واسطے طائف دی وادی چ گئے نے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت نو جڑے وڈیرے سن انہوں نے قبول نہیں کیتا. انہوں نے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے اباش بچیاں نو لڑکیاں نو جڑے آوارہ سن انہوں نے پیچھے لگا دیتا ہے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو لہو لہان کر دیتا. انہوں نے پتھر مار کے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھوں نکلے نے تے فرشتہ جاندا ہے آسمان تو کہندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیو تے میں دونوں پہاڑاں نو ملا کے انہاں نو ملیا میٹ کر دیاں. تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا کہندے نہیں میں انتقام لین واسطے نہیں آیا ہو سکتا ہے انہاں دیاں پشتاں دے وچوں کوئی ایمان لے آئے مسلمان ہو جائے. اے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رحیم ہون دی دلیل ہے شفیق ہون دی دلیل ہے. اسی طرح کسی جنگ کے اندر نا ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کو صحابہ نے پکڑ لیا. صحابہ نے پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کول لے آندا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو آکھیا انہوں اس کولے دے نال بن دیتا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جاندے نے انہوں دعوت دیندے نے. او کیونکہ کہندا اگر منو چھڑ دیو گے تے احسان ہے اگر میرے تے ظلم کیتا تے میرا بدلہ لین والے بڑے نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی انہوں کھانا بھی کھلایا دعوت بھی دیتی ہے 2 دن 3 دن او دا جواب ہے ہوئیے. تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو حکم دیتا ہے کہ انہوں کھول دیتا جائے انہوں چھڑ دیو. صحابہ نے ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ نو چھڑ دیتا. جدوں باہر نکل لگے نے ایک باغ اندر جا کے نہ سوچی پہ گئے کہ یار انہیں مینوں کیا بھی کھ نہیں. پیچھے آگے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدھر کہندے جی اپنا بنا کے انہوں چھڑ دیتا جے. آ کے کلمہ پڑھیا اسلام قبول کر لیندے نے. اے ہوئی ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ نے ایمان لے آئے تے مکے جا کے نا عمرہ کرن دے نے. تے قریش نے ویکھیا اوے ثمامہ تینوں کی ہویا
تو بھی اسلام قبول کر لیا؟ کہتے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ایمان لے آیا۔ انہاں کوئی گلاں باتاں کیتیاں۔ سمامہ بن آسال رضی اللہ عنہ کہندے نے پترو اج تو بعد یمامہ وچوں ایک دانہ بھی گندم دا تانوں نہیں آئے گا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی موڑ لگی ہوئے گی تو پھر تانوں دانہ ملے گا گندم دا۔ سمامہ بن آسال رضی اللہ عنہ نے جا کے گندم نو بند کر دیتا ہے۔ مکے دے جڑے کافر نے پریشان ہو جاندے نے، صلاح مشورہ کرن لگ پے کہ کی بن گیا ساڈے نال۔ ابو سفیان اجے ایمان نہیں سن لے آئے تے کہندے نے کہ یار اگر کوئی گیا تے کہڑے منہ نہ جانا ہے، اسی کڈیا کس طرح سی انہوں نے اتوں جان تو مجبور کس طرح کیتا سی؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہندے نے اس طرح کرو، تہاڈا کام اس طرح ہی ہو جائے گا، تسی خط لکھو۔ خط لکھیا تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول خط پہنچیا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط نو پڑھ کے سمامہ بن آسال نو کیا ہے کافر نے پر داد کے میرے نے، لہذا گندم نو جاری کر دیتا جائے۔ تے سمامہ بن آسال رضی اللہ عنہ کی کہندے نے اگے ایک بوری جاندی سی، ہن 2 بوریاں جان گیا۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کر دیتی ہے۔ اس کر کے تے قرآن آندا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے، تمام جہانوں واسطے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح ایک بی بی نا قبرستان اندر بیٹھی ہے تے واویلا کرن ڈئی، رون ڈئی ہے تے اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاگوں دی گزرے نے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بی بی صبر کر۔ وہ کہندی ہے انہیں سخت الفاظ استعمال کیتے، کہندے اے تکلیف اگر تانوں پہنچ دی تو میں ویکھ دی۔ کچھ دیر تو بعد اس بی بی نو پتہ چلیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو درگزر فرمایا، انہوں کچھ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر انہوں کہندے نے جرا اسے ویلے صبر کیتا جاوے، بعد دے وچ ساری کر لیندے نے اسے ویلے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ان غم دی وجہ تو انہوں پتہ نہیں چلیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا۔ اسی طرح ہی آپ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیا نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والے واسطے کس طرح رحمت نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے نال کام کاج کرواندے، گھر دا کام کاج کرواندے تے جدوں اذان ہو جاندی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کام چھڈ کے مسجد وال چلے جاندے۔ سانوں بھی چاہیے گھر چ کام شام بھی کرانا چاہیے اور جدوں اذان ہو جائے ادو مسجد بھی آنا چاہیے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رحیمی اور شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تے انسان جانوراں واسطے بھی رحمت بن کے آئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک اونٹ آندا ہے، آ کے آنسو بہا رہا ہے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مالک نو بلایا، مالک نو بلا کے آخیا کم تو زیادہ لینا ہے، دے کولوں چارہ گھٹ دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تے انسان جانوراں واسطے بھی رحمت بن کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث چاہتا ہے کہ ایک بی بی نے نا کتے نو پانی پلایا، کتے نو پانی پلایا تے اللہ رب العزت نو اے نیکی او دی بڑی پسند آئی ہے، اللہ رب العزت نے او دے گناہاں نو بخش دیتا۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر تے جا رہے نے، صحابہ بھی نال نے. ایک صحابی نے نا پرندے دے گھونسلے دے وچوں او دے بچے چرا لے. تو او جڑی چڑیا سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا کدی اتے نو کدی تھلے نو چکر لگا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں تکلیف کنے دیتی ہے؟ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا گیا فلانے صحابی نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچے اتھے ہی رکھ دیتے جان. تے صحابہ نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ فلانی فاشا عورت نے کتے نو پانی پلایا تے اللہ رب العزت نے انہوں بخش دیتا. تے صحابی کہندے نے اللہ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک پر اجر ملتا ہے. تے اللہ دے پاک پیغمبر کی فرماندے نے فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر جاندار کے ساتھ حسن سلوک اجر دا باعث ہے. ہر جاندار دے نال حسن سلوک کرنا اے بھی ایک اجر دا باعث ہے. اسی کر کے قرآن آندا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو تمام جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینیوں مکے والا آئے نے 10,000 دا لشکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، یعنی فاتح مکہ بن کے آئے نے. اللہ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکے آئے نے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا ما تدرون انی فاعل بکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہاڈا کی خیال ہے میرے بارے چ، میں تہاڈے نال کی معاملہ کراں گا. تے او کی اگوں کہندے نے مکے والے کی کہندے نے خیرن اخی کریم وابن اخی کریم. بلا اسی تواڈے کولوں بلائی دی امید رکھنے ہاں، اسی تواڈے کولوں بلائی دی امید رکھنے ہاں. آپ کریم بھائی ہیں، اچھے بھائی ہیں، نرم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں. اسی طرح یوسف علیہ السلام نے جدو اپنے بھرا آئے تو انہوں نے بھی یہ الفاظ استعمال کیتے لا تثریب علیکم اليوم، اج دے دن تانوں میں ملامت نہیں کراں گا. تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تدرون انی فاعل، میرے بارے تہاڈا کی خیال ہے کہ میں تہاڈے نال کی معاملہ کراں گا. تے مکے والے کہندے نے خیر اخی کریم وابن اخی کریم، بلائی دی امید رکھنے ہاں کہ تو اچھا بھائی ہے تے کریم بھائی دا تو بیٹا ہے. تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نو معاف کر دیتا، کچھ بندیاں نو نہیں معاف کیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا ہے کہ جو سنیا سنایا ہوتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد وما ارسلناك الا رحمتا للعالمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے رحمت، غریبوں کے لیے رحمت، یتیموں کے لیے رحمت، غلاموں کے لیے رحمت، گھر والوں کے لیے رحمت، کمزوروں کے لیے رحمت اور دشمنوں کے لیے بھی رحمت. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یا اللہ
ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت، سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب محمد کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پوست فرما، سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں محبت، شفقت اور سکون عطا فرما، بچوں، بوڑھوں، یتیموں، غریبوں، پڑوسیوں اور تمام مخلوق کے ساتھ رحم، حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔